الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله جیسا کہ صدر باب معلوم ہے ماہ رمضان کے تیسرے روزے سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یوم وصال مبارک ہویا اس کے حوالے نال سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت اور انہاں دی شان کے بارے چند گوشے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دل مصطفیٰ کا چین دے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ کا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دے خریدا شنگار فاطمہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن نے میری بیٹی فاطمہ نال محبت کی تھی انہیں میں محمد نال محبت کی تھی انہیں میں محمد نال محبت کی تھی وہ یہ سمجھے جنہیں اس نے رب نال محبت کی تھی پھر کہنا پڑے گا دل مصطفیٰ کا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دے خریدا شنگار فاطمہ آپ کی شان ہے کہ بیٹے شہید پاک نبی پھر آپ طیبہ بیٹے شہید پاک نبی پھر آپ طیبہ جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ دل مصطفیٰ کا چین دے قرار فاطمہ اور آیا جدو بھی سیدہ کھڑے ہو گئے حضور جدو بھی حضرت سیدہ خاتون جنت
السلام علیہ میں آمنا کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھڑے ہو جائیں. آیا جدوں بھی سجیدہ کھڑے ہو گئے حضور اینو کوا تزیم یا پیار فاطمہ اینو کوا تزیم یا پیار فاطمہ بلیاد پاس گائے چوکھٹی بطول دی بلیاد پاس گائے چوکھٹی بطول دی نبیان دے سردار دی غم خار فاطمہ نبیان دے غم خار دی نبیان دے غم خار دی ہے غم خار فاطمہ دلے مصطفیٰ کا چین دے قرار سبحان قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اہل بیت پاک دی حضور کی اہل پاک دی بے شمار مقامات کے شان بیان ہوئی. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا کہ اے حبیب اپنی امت کو فرما دیو میں تہانوں دین اسلام عطا فرمایا تسی کفر دے اندھیرے وچ سو میں تہانوں اسلام دی روشنی عطا فرمائی. اس پورے دے پورے دین اسلام دی اجرت مانگنا ہوا مزدوری مانگنا ہوا تو مال دولت کا سوال نہیں کیتا. اللہ کریم نے فرمایا کہ سونے اپنے پورے دین اسلام دی اپنی پوری زندگی دی محنت دی مزدوری منگو اور سکیتی یا اللہ کی منگا. فرمایا سونے فرما دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا کہ پورے دین اسلام دی مزدوری یہ ہے کہ میری اہل بیت نال محبت کرے میری اہل بیت نال محبت کرے جی. اہل بیت پاک دی پاکی اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا کہ نبی دی گھر والے نبی دی اہل بیت دی شان ہے کہ اللہ فرماتا ہے اسی ہر قسم دی پلیتی میں کو دور کر سکتی ہے. لیکن کوئی حافظ ہے عالم ہے محدث ہے مفکر ہے ولی ہے غوث ہے کتب ابدال ہے ہر ایک انسان واسطے اللہ کا حکم ہے فاجتنبوا الرجس. اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمان اے ایمان والے پلیتی تو دور ہو جا اے حافظہ پلیتی تو دور ہو جا اے محدثہ محققہ ولی جتنے بھی نیک بندے نے اللہ فرماتا ہے کہ پلیتی تو دور ہو جاؤ. مگر قربان جاوا جب باری جائے اہل بیت کی شان دی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تسی پلیتی تو دور ہو جاؤ باقی ساری امت کو فرمایا تسی پلیتی تو دور رہ رہے. مگر جب باری جائے اہل بیت دی اللہ نے فرمایا نہیں پلیتی ہے تو میری نبی دی اہل بیت تو دور ہو جا. وہ تو پلیتی نے حکم فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا او نبی دی گھر والے نبی دی اہل بیت گھر دے وچ پلیتی نہیں جا سکتی. فرمایا اسی ہر قسم دی پلیتی نو انہاں دے کولوں دور کر چھڈے. اے نبی دے گھر والے دی شان اللہ نے قرآن مجید وچ بیان فرمائی کہ فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
خطبہ پا گئے میرے کریم آقا نے فرمایا الا ومن مات حبی آل محمد مات ایمانا حضور نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ میری اہل بیت کی محبت وچ مرے گا جس ویلے مرے گا ان کا خاتمہ ایمان تے ہو جائے گا میں تیرے شان سناؤں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محققہ معلمہ صائمہ قائمہ حضرت سیدہ النساء سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا لیکن شان اللہ کریم نے آپ عطا فرمائیے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک روایت کر دیا نے آپ فرمانیاں نے ویسے پیسی حضور ورگا کوئی آج تک نہیں لکھیا حضور دی شکل و صورت ورگا کوئی نظر نہیں آیا پر عائشہ تو صدیقہ فرمانیاں نے جس ویلے سیدہ فاطمہ آدیاں نے جس ویلے چل دیا نے چار نبی ورگی چیچی بول سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے جس ویلے بیٹھ دیا نے گل بات کر دیا نے گفتار نبی ورگی چل دیا نے عطا نبی ورگی تے کیوں نہ ہوئے میرے کریم آقا نے فرمایا الفاطمہ تو بنتی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں بڑی شان اللہ کریم نے آپ عطا فرمائی حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی نے آپ فرمانے نے حضرت بی بی مریم کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا حضرت مریم سلام اللہ علیہا دی صفت سنا قرآن پاک میں بیان ہوئی وہ ایک نبی دی ماں ہے پر سیدہ خاتون جنت دی شان ہے نبی دی بیٹی ہے مولا علی دی بیوی ہے حسنین دی ماں شانہ پان والی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر کبیرہ کیڑی شان سناؤں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس ویلے ساڈی اماں جان سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دی بارگاہ دے اگے کھڑیاں ہوندیاں نے سجدہ ریز ہوندیاں نے ساری رات قیام دی حالت وچ گزر جاندی ہے حضرت امام حسین فرماتے ہیں ساری رات گزر جانی پر کو سجدہ ہی پورا نہ ہونا کو سجدہ ہی پورا نہ ہونا ایسے شان اللہ کریم نے آپ عطا فرمایا نے ساری رات جا کے گزارنے والی ساری رات عبادت کرنے والی کی عبادت کر دیا نے رو کے دعا مانگ دیا نے یا باری تعالی میرے ابا جان دی امت بڑی گناہگار ہے بڑی سیاکار ہے او گنہار مولا میرے باپا جان دی امت دی بخشش فرما پیغامیاں نے اتنی شان دیوانے اتنی شان اللہ کریم نے آپ عطا فرمائی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاطمہ بنت حور الدنیا فرمایا میری بیٹی فاطمہ دنیا کی حور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ صاحب نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ حور الدنیا دنیا دی حور ہے یہ مطلب ایک جنت دی حور ہے ایک دنیا دی حور ہے جنت والی حور بھی پا کے ایک دنیا والی حور بھی پا کے جنت والی حور پا کے اور کسی دی بیوی نہیں بڑی علمی گل دے لگا ہوا دعا کہ اللہ سب سمجھا دی توفیق عطا فرمائے جنت دی حور کسی دی بیوی نہیں اور پھر بھی پا کے یہ بیوی ہو کے بھی پا کے کسی دی بیٹی نہیں پھر بھی پا کے مگر قربان جوا سیدہ خاتون جنت نبیوں کے امام کی بیٹی ہو کے پھر بھی پا گئے سیدہ خاتون جنت حور الدنیا فرمایا میری بیٹی فاطمہ دنیا کی حور ہے جنت کی حور ہر قسم کی شے تو پا کے کہ دنیا کی حور کس طرح پا کے اللہ نے فرمایا ہر قسم کی پلیتی اسی دور کر سکی دیکھو نا عام عورت اگر بچہ پیدا کرے مسئلہ ہے زیادہ تو زیادہ 40 دن خون آتا ہے جس میں نفاس رکھا جاتا ہے اس کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی شریعت نے منع کیتا ہے
مگر حضرت سجدہ سلام اللہ علیہ طیبہ طاہرہ صائمہ قائمہ محدثہ محققہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی یہ شان ہے ہر قسم کی پلیتی اللہ کریم نے دور فرما چھٹی اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پیارے حبیب نے فرمایا فاطمہ تو بنتی حور الدنیا میری بیٹی فاطمہ دنیا کی حور ہے کس طرح حور ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر تو بعد پیدا ہوئے نے عصر کی نماز مصلی نے پڑھی عصر کی نماز مصلی نے پڑھی عورتوں کا سسٹم ہی نہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا ہر قسم دی پلیتی اسی اہل بیت کو دور کر چھڈیے حضور نے فرما دیتا میرے جگر دا ٹکڑا ہے پیارے کریم آقا نے فرمایا اے دنیا دی حور ہے ساڈے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑا پیارا نقشہ پیش فرمایا آپ ایسے گل کی ترجمانی کر دے سونیا تو ہے اے نوری تیرا سب گھرانا نور کا سارے پر تو ہے اے نوری تیرا سب گھرانا نور کا تیری نسل پاکی میں ہے آقا تیری نسل پاکی میں ہے بچہ نور حضرت سیدہ خاتون جنت ہون پر حضرت امام حسن ہون یا حضرت امام حسین ہون یا اونا دی آل اولاد ہوگی سونے تیری نسل پاکی میں ہے بچہ نور کا تو ہے اے نوری تیرا سب گھرانا نور کا سونے تو ہے اے نور تو ہے ہی نور ہے اور آپ نے کون کہا کہ سارے امام نے سنت نے اللہ کریم کے قرآن مجید فرقان حمید چھٹا پارا سورۃ مائدہ آیت نمبر 15 اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا کہ تحقیق بے شک تہاڈے وال آیا اللہ کی طرفوں ایک نور اور نور ایویں نہیں آیا وہ کتاب مبین اور روشن کتاب لے کے آیا سبحان اللہ نور تو مراد پیارے کریم آقا کی ذات ہے اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھا گیا کیا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سب کو پہلو کیوں پیدا فرمایا اللہ اکبر صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھو صحابہ کرام کا عقیدہ سی کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نو ہر چیز کا علم ہے حضور دسن گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پہلو کیوں پیدا فرمایا آپ نے ہی السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی فرمایا کہ اے جابر بے شک تیرے رب نے ساری چیزاں تو پہلو تیرے نبی کے نور نو اپنے نور نالوں پیدا کروایا اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نور بھیجا ہے حضور نے ہی السلام آیا گھر میں نور بن کے آیا ہوں آج سجدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی والد ماردہ دے کو پوچھ لئیے جس میں پیارے کریم آقا دنیا تے تشریف لے آئے نے محلے دیا یورتا چل کے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو لے آگئے جنہیں محلے دیا یورتا یا کے پشتیاں نے اے آمنہ کی ہویا وے آپ نے نہیں فرمایا بچہ پیدا ہویا بن کے فرمایا خارج منی نورا فرمایا میرے وچ نور خارج ہویا اللہ بھی فرماوے ہو میں تو ہوتے دینا چاہتا ہوں اللہ بھی فرماوے میں نور بھیجیا وے حضور بھی آخر میں نور بن کے آیا آپ کی والدہ بھی آخر میرے وچ نور
نسل پاک میں ہے بچا بچا نور بڑی شان کا تعالیٰ نے عطا فرمائی حضور کے اہل بیت پاک نو. ایک دن حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام علیہا آپ بیٹھے نے، دونوں شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے. منت بنی کہ یا باری تعالیٰ اگر سارے دونوں شہزادے صحت یاب ہو جاؤں اسی 3 روزے رکھا گے. معلوم ہویا کوئی کام اگر بگڑیا ہوئے کوئی پریشانی ہوئے منت مانگ لینی سیدہ خاتون جنت تو حضرت مولا علی کی سنت ہے. منت بنی یا باری تعالیٰ سارے دونوں بیٹے اگر صحیح ہو جان تندرست ہو جان اسی 3 روزے رکھا گے. اللہ تعالیٰ نے اس نے تو تندرستی عطا فرما دیتی، شفا عطا فرما دیتی. جس ویلے چونکہ منت بنی سی روزے رکھے، پہلا روزہ رکھیا، افطاری دے وقت ہویا. افطاری دے وقت دستک ہوئی، آواز آئی کون؟ جواب آیا کہ میں مسکین ہوں. وہ سارے کا سارا میں تو دسنا چاہتا ہوں حضور دی اہل بیت پاک، حضور دی اہل پاک نے خیرات کی نہیں کی. افطاری دے وقت سارے کا سارا دسترخوان اٹھا کے یتیم نو دے چھڑیا. دوسرے دن روزہ رکھیا، دوسرا روزہ رکھیا، افطاری کا وقت آیا، پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ آواز آئی میں مسکین ہوں. پھر سارے کا سارا دسترخوان اٹھایا، پانی نال افطار کیتا اور مسکین نو دے چھڑیا. تیسرا روزہ رکھیا، افطاری کے وقت پھر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون ہے؟ جواب آیا میں کہتی ہوں. پھر سارے کا سارا دسترخوان اٹھایا کہ کہتی ہوں دے چھڑیا. 3 دن لگاتار پانی کے نام روزہ افطار کرتے ہیں. اللہ اکبر. ادھر پیارے کریم آقا نبیوں دے امام سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے ہیں. ودعا دے مکھڑے والے واللین دیا زلفہ والے حامیم دے کنڈل والے ماساق دے کاجل والے سونے شہر مدینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے کریم آقا دے سویلے حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر وچ تشریف لے آتے نے. آپ دیکھتے نے کمزوری دے اثرات چہرے تو نظر آ رہے نے. پوچھے علی تیرے دل کی کرنا رہا ہے؟ تیرے چہرے تے کمزوری دے اثرات نمودار ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ سنا دیتا کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادے بیمار ہو گئے سن. اسی انہاں دی منت من نہیں صحت یاب ہو گئے روزے رکھا گے. یا سیدی یا رسول اللہ صحت یاب ہو گئے. جس ویلے اسی روزے رکھے پہلا روزہ رکھیا یتیم میں آ گیا سارا افطاری کا سامان انہوں پیش کر دیتا. دوسرا روزہ رکھیا ہے افطاری دے میں مسکین آ گیا سب کچھ انہوں دے چھڑیا. تیسرا روزہ رکھیا سونیا کہتی آ گیا سارا سامان انہوں دے چھڑیا. ادھر میرے کریم آقا مسکرا پے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تو اپنے گھر وچ بیٹھ کے صدقہ خیرات کرتا رہا ہے. اور اللہ کریم میرے تے قرآن پاک نازل کرتا رہا اپنے گھر وچ بیٹھ کے خیرات کرتا رہا ہے. اے جبریل اللہ کریم نے آیت کریمہ نازل فرما چھڈی. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ دی محبت وچ کھانا کھلا دیندے نے کدی مسکیناں نوں کھلا دیندے نے کدی یتیماں نوں کھلا دیندے نے کدی قیدیاں نوں کھلا دیندے نے. میرے آقا دی رحمت جوش وچ آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی تینوں پتہ ہے مسکین بن کے آن والا وہ یتیم بن کے آن والا وہ قیدی بن کے آن والا کون ہے؟ عرض کی سونے واللہ عالم ورسولہ عالم. سونے اللہ جانے یا اس کا حبیب جانے. پیارے کریم آقا مسکرا پے آپ نے ارشاد فرمایا اے علی مکہ بن کے آن والا کوئی اور نہیں بلکہ جبریل امین ہے.
کے آون والا فرشتیاں کا سردار ہے جبریل امین ہے اے شان سیدہ خاتون جنت دی اے شان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی انہاں دے گھر فرشتیاں کا سردار بھی مسکین بن کے آندا ہے سبحان اللہ اونچی اونچی بول سبحان اللہ فرشتیاں کا سردار بھی یتیم بن کے آ رہے فرشتیاں کا سردار ہے اپنی ماں اپنی میں مار کے آ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ایک دن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے صحابہ کرام ترجمہ کرنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے کریم آقا علیہ السلام دعوت دی کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دعوت میرے گھر سونے خود بھی آؤ چاہتے غلام لے آؤ اور تمہاری دعوت ہے جس میں پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت کھان واسطے جا رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدمہ کی گنتی کرنا شروع کر دی تھی حضور قدم اٹھا دے نے حضرت عثمان غنی گنتی کر دے نے 1 2 3 4 باقی صحابہ حیران رہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنتی کیوں کر رہے ہیں جس میں پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعوت کھا لی واپس آوا لگے پھر قدمہ کی گنتی کر رہے ہیں جتنے قدم چل کے گئے اور جتنے قدم چل کے واپس آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدمہ کی گنتی کی تھی کسی نے پوچھا کہ عثمان اس طرح کیوں کر رہے ہو اس کی وجہ کی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ میں دل میں منت منی سی پیارے کریم آقا علیہ السلام جنہیں قدم چل کے نبیوں کا امام میرے گھر میں آئے گا تو جنہیں قدم چل کے جاوے گا ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرائے گا یہ حضور کے غلامہ کی شان ہے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرائے گا حضرت عثمان غنی چونکہ بڑے سخی سن اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازیا سی جس ویلے گل سنی نا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت عثمان غنی کے گھر بھی حضور کی بیٹی ہے اور میرے گھر بھی حضور کے لگتے جگر ہے کہ حضرت عثمان غنی کی دعوت کی ہے کہ میں نہ دعوت کرا پیارے کریم آقا نے ہر میں چاہے مگر پریشان نے حضرت عثمان غنی نے ہر قدم پہ بدلے ایک غلام آزاد کیتا ہے مگر میرے کو نہیں طاقت نہیں میرے کو نہیں استطاعت نہیں میں ہر قدم پہ بدلے میں غلام آزاد کرا گھر کے اندر دل دیکھو فاقے چلتے پہنے اور اس شامی کی آلوں میں بیٹھ گیا ہے دل میں خواہش ہے میں حضور علیہ السلام نے دعوت کرا ادھر پیارے کریم آقا علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے وچ بیٹھے بٹھیاں گلاں پہ کرتے ہیں ادھر مولا علی کے دل میں خیال ہے حضور تو دل آوے پیارے کریم آقا سارے گھر تشریف لے آؤ سیدہ خاتون جنت سلام علیہا نے دیکھا کہ حضرت مولا علی پریشان نے اللہ اکبر سیدہ خاتون جنت سلام علیہا حضرت مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا دیا حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت مولا علی شیر خدا نے کھولا دیا آگے بکامیاں نے علی آج کافی پریشان لگ دے ہو دسو وجہ کی حضرت مولا علی خاموش ہو جاتے ہیں دوسری مرتبہ پھر پوچھتیاں نے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی دی دعوت مانو سارا واقعہ بیان کر چھڈیا حضرت سیدہ خاتون جنت فرماندیاں نے اے میرے سر دیتا اے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہاڈے دل دی کی خواہش آپ نے ارشاد فرمایا اے سیدہ خاتون جنت میرے دل دی خواہش میرے کول بھی اتنا مال ہونا میں بھی حضور علیہ السلام دی دعوت کردا ہر قدم دے بدلے غلام آزاد کر دیتا پر میرے کول اتنی طاقت نہیں میرے کول اتنی استطاعت نہیں گھر وچ کھان واسطے کوئی چیز بھی نہیں میں کیویں حضور دی دعوت کراں سیدہ خاتون جنت نے ارشاد فرمایا اے علی پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں اے علی تسی چاہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے کے آؤ کل حضور دی ساڈے گھر دعوت دے آپ نے ارشاد فرمایا اے سیدہ سارے گھر کے کھان واسطے کوئی شے نہیں دعوت کس طرح کریں گے حضرت سیدہ خاتون جنت
सलाम अलैहा दी शान बयान कर रहा हूं। आपने इरशाद फरमाया ऐ अली जाके दावत देना तुहाडा काम है, खान पीन दा बंदोबस्त करना मेरे रब दा काम है। सैयदा खतून जन्नत दे कहते मौला अली शेर खुदा चले जाते ने। अगले दिन प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम चंद सहाबा कराम नाल लेके हुजूर दे हजरत मौला अली दे घर दावत खान वास्ते आ रहे ने। इधरों सैयदा खतून जन्नत भी जोश विच आ गईयां। आपने फरमाया अली जिन्ने कदम प्यारे करीम आका मेरे अब्बा जान साडे घर विच चल के आवन, जिन्ने कदम चल के जान तुसी गिनती करया जे। आपने फरमाया सजदा उस्माने गनी कोल ते ताकत सी, उस्माने गनी कोल ते मानो दौलत सी, उसने गुलाम आजाद कर दिता। साडे कोल ते कोई शै ही नहीं, मैं कदम क्यों गिन के आवां? सैयदा खतून जन्नत कह लगियां ऐ अली मैं कह रही ना कदमां दी गिनती करके आया जे, बाकी बात तो दसांगी। हजरत मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम लेने वास्ते अपने घर विच लियाने वास्ते चले गए। इधरों सजदा सलाम अलैहा ने मुसल्ला बिछा लिया। उधर मौला अली परेशान ने, घर विच खान पीन वास्ते कोई शै नहीं, सजदा ने दावत कर छड्डिए। उधर मौला अली हुजूर अलैहिस्सलाम पकड़ के लिया रहे ने दावत वास्ते। इधरों सजदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साइमा काइमा सजदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुसल्ला बिछा के अल्लाह दी बारगाह में फरियाद की थी, दुआ की थी मौला दावत देना मेरा काम सी, खाने का बंदोबस्त करना या अल्लाह तेरा काम है। थोड़ी देर तो बाद देखिया अल्लाह करीम ने जबरील अमीन नू हुक्म इरशाद फरमा दिता ऐ जबरीला जा जन्नत विच चला जा, जन्नती खाने ले जा। अज सैयदा खतून जन्नत दी दुआ सी जाया नहीं करनी। सुभान अल्लाह। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम जन्नती खाने लेके दस्तरखान लेके सैयदा दे घर आ जाते ने। उधरों मेरे करीम आका घर तशरीफ ले आते ने। इधरों सैयदा खतून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दस्तरखान के सवेरे मौला अली नू पेश कर दिया ने। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दस्तरखान जिस वेले अगे ले आके रखिया, सारे सहाबा ने खाना खादा ते सैर होके खादा। सारे सहाबा कहने लग पे सोने दावतां ते बड़ियां बड़ियां खादियां ने, पर जेड़ी दावत अज खादी है ना मजा जिंदगी च कदी नहीं आया। जल्दी खाने पेश किए जा रहे हैं। उधर प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जिन्ने कदम चल के आए ने, जिन्ने कदम चल के गए ने, मौला अली ने गिनती की थी। हजरत सैयदा खतून जन्नत के सारे कदमां की गिनती दसी। फिर सैयदा सलाम अलैहा ने मुसल्ला बिछा लिया, अल्लाह दी बारगाह के फरियाद की थी मौला साडे कोल इन्ना पैसा कोई नहीं, साडे कोल दौलत कोई नहीं, सोने रब्बा ऐसी तेरे हबीब की खुशी दे अंदर एक एक कदम के बदले गुलाम आजाद करिए। पर या अल्लाह मैं हुजूर दी लखते जिगरा हुजूर दी बेटी सजदा कायनात जल्दी खतून दी सरदार मौला मौला अली दी बीविया हसनैन करीमैन दी मां सोने रब्बा मैं तेरे अगे दुआ करनी आ, जिन्ने कदम चल के हुजूर मेरे घर विच आए ने, जिन्ने कदम चल के मेरे बाबा करो बाहर गए ने। या बारी ताला मैं इंतजा करनी आ, मैं फरियाद करनी आ मौला हर हर कदम दे बदले एक एक युवती जिन्हें ते जहन्नम वाजिब हो चुकी है मौला उसको जहन्नम चो निकाल के जन्नत अता फरमा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हर हर कदम के बदले अल्लाह करीम ने ऐसी शान अता फरमाई कि एक एक उम्मती जितने के जहन्नम वाजिब हो चुकी है अल्लाह करीम ने जन्नत अता फरमा सके।
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو بھی